یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری خالہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بانجا بیمار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ روایت کرتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی طرف چلا گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو کھنڈی کی طرح تھی یا چکور کے انڈے کی طرح تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بطور دلیل کے نقل کیا کہ بچوں کو کسی اللہ والے کے پاس لے جانا کہ وہ ان کے لیے دعا کرے یا مریض کے لیے دعا کروانا یہ بھی سنت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بچوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو دعا دیتے۔ اگر کسی بچے کی حالت ایسی ہو جو شریعت کے خلاف ہو، مکہ میں ایک بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس کے سر پہ زعفران ملی ہوئی تھی۔ زعفران مرد کو جسم پہ ملنا جائز نہیں ہے، رنگین خوشبو سر پہ ملی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی لیکن سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا۔ ایک صحابی آئے، اس نے ہاتھ پہ مہندی لگائی ہوئی تھی، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ زعفران اس نے ہاتھوں پہ لگائی تھی، اس نے مجبوراً لگائی تھی کہ سفر پہ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں پھٹ گئے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں بسا اوقات مہندی پاؤں پہ لگا دیتے ہیں، پاؤں پھٹ جائے تو مہندی لگانا جائز ہے، زعفران لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاتھوں پہ مہندی بھی مرد کے لیے مناسب نہیں ہے، پاؤں پہ لگا سکتا ہے، سر پہ لگا سکتا ہے۔ تو وہ زعفران لگایا تو اس نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، فرمایا جاؤ پہلے اس کو دہو کے آؤ۔ تو اگر بچے کے سر پر کچھ لگا ہوتا جو شریعت کے خلاف ہوتا تو پھر ہاتھ نہیں پھیرتے تھے، اگر کچھ لگا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے اور دعا دیتے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے والے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ کر ان کو کہا تھا کہ اذان سناؤ۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کی وجہ سے آگے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک رکھا تھا پوری عمر وہ بال نہیں کٹوائے۔ باقی سر کے بال کٹواتے تھے لیکن وہ بال نہیں کٹواتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ لگایا ہے، یہ بابرکت ہیں، میرے جسم کے ساتھ رہیں۔ یہ ان کی ایک محبت ہوتی تھی، بسا اوقات محبت کی ادا ہوتی تھی۔ اب دوسرے بندوں کے لیے بال کو چھوڑنا، کچھ کاٹ دینا یہ جائز نہیں ہے، سب سر کے بال برابر کاٹنے ہیں اور اتنے بڑے رکھنا کہ عورتوں کی طرح لگیں یہ منع ہے۔ لیکن صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عادت کو دیکھتے یا کوئی برکت والی چیز مل جاتی تو اس کو بطور برکت کے رکھتے تھے۔ ایک دو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، باپ بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ گریبان کھلا ہوا تھا، بٹن بند نہیں تھے، تو ان باپ بیٹا نے پوری عمر اپنے بٹن بند نہیں کیے۔ سردی ہوتی، گرمی ہوتی، وہ کہتے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں دیکھا تھا لہذا ہم ایسے رہیں گے۔ جس صحابی نے جس حال میں دیکھا تو محبت کی وجہ سے بسا اوقات وہ عمل انہوں نے ہمیشہ کیا کہ ہم نے ایسا کیا۔ تو بچوں کو صحابہ لے کر آتے تھے اور بسا اوقات جو بچہ پیدا ہوتا اس کو لے کر آتے، پہلے کچھ نہیں کھلاتے تھے، پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تحنیک کرواتے تھے۔ تحنیک پنجابی میں ہم کہتے ہیں گڑتی دلانا، کھجور چبا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک بچے کے منہ میں لگاتے تھے۔ یہ گڑتی کا بھی اثر ہوتا ہے، جس بندے کی گڑتی دی جاتی ہے اس کے اخلاق، اس کی بعض عادتیں بچے میں آتی ہیں، یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرب والے گڑتی دلواتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، بچہ بہادر بھی ہوگا، علم والا بھی ہوگا، دین پہ چلنے والا بھی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جو بھی بچہ آتا انکار نہیں فرماتے تھے، گڑتی دے دیتے تھے۔ تو یہ مریضوں کو بزرگوں کے پاس لے جانا یا بزرگوں سے مریضوں کے لیے دعا کروانا، بچے کو بزرگوں کے پاس لے جانا کہ یہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کرو، یا ویسے دعائیں کروانا، یہ شرعاً ثابت ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جانے کی وجہ سے انسان کے مسائل اللہ حل فرما دیتا ہے۔
اللہ ان کی دعائیں قبول کر دیتا ہے، کسی کے لیے وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔